آج میک اپ کہیں خراب نہ ہو جائے اس لیے نہ دولہا وضو کرتا نہ دلہن وضو کرتی. لعنت بھیجو اس میک اپ پر جس نے تم سے سجدے چھڑوا دیے. آج تو چاہیے تھا دونوں وضو میں ہوتے. یہ بارات لے کر جاتا اپنے نبی پہ درود پڑتا جاتا. وہ اپنے سائیں کے ساتھ آتی تو اپنے نبی پہ درود پڑتے آتے. اور جب اپنے کمرے میں تنہا ہوتے رات کو تو مصلی بچ جاتا اور خامد ہاتھ پکڑتا اپنی زندگی شریک زندگی اور کہتا آپس میں بعد میں ملتے، آؤ پہلے اپنے رب اور رسول سے مل لیں. 2 رکعت نفل پڑھتے اور اپنے نبی پہ یہ درود پڑھتے. یہ ماحول کب زندہ ہوگا میری ماں بہنوں بیٹیوں؟ کب مصلی آباد ہوں گے؟ کب مدینے سے ٹوٹے ہوئے رابطے بحال ہوں گے؟ کب آنکھوں میں تاجدار کائنات کے ہجر میں آنسو چھلکیں گے؟ کب حضور سے یہ عشق اور محبت پیدا ہوگا؟ آج یہ ہے ہمارے ہاں اچھے بھلے نمازی نماز چھوڑ دیتے. کناؤں میں بتاؤں ان صحابہ کا حال کیا تھا کہ جن کے ایمان کو اللہ رب العزت نے بطور ماڈل اور نمونہ کے پیش کیا. فرمایا اگر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اے بعد میں آنے والو اگر میرے محبوب کے صحابیوں جیسے مومن بن جاؤ، اللہ فرماتا ہے میں تمہیں ہدایت یافتہ ہونے کی گارنٹی دیتا ہوں. اب مختصر کر رہا ہوں. امام الانبیاء کے غلام و حضور کے ایک جوان صحابی ہیں. شادی کی پہلی رات اپنا ٹائم ٹیبل ہی ایسا بنایا تھا کہ ہر نماز حضور کے پیچھے پڑھی. ٹائم ٹیبل ہی ایسا بنایا تھا. مغرب کے وقت نماز حضور کے پیچھے پڑھ کے نہ گئے اور دلہن کو گھر چھوڑا اپنے بنے سجے ہوئے کمرے میں، اور عشاء بھی حضور کے پیچھے. دولہا پہلی صف میں ہے اور آج اس کی سہاگ رات. امام الانبیاء کا یہ معمول تھا کہ عشاء پڑھ کے نا کبھی کبھی تو رخ انور صحابہ کی طرف پھیر لیتے اور کوئی کسی نے سوال پوچھنا ہوتا اس کو جواب دیتے یا خود ہی کوئی بات شروع کر دیتے. امام الانبیاء نے گفتگو شروع کی. دولہا حضور کے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہے. بات بڑھتی چلی گئی بڑھتی چلی گئی، رات ڈلتی چلی گئی. اس دولہے کو یاد ہی نہیں رہا میری آج سہاگ رات. اعلی حضرت فرماتے ہیں مدینے والے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے. اعلی حضرت کا ادب دیکھیے کہ ایک طرف پوری دنیا کے حسینوں کے منہ رکھے ہیں، کمپیئر کرتے ہوئے موازنہ کرتے ہوئے ان سارے چہروں کے سامنے حضور کا چہرہ نہیں لائے. ادب دیکھیے کچھ تھا عشق رسول کا. ادھر پوری دنیا کے حسینوں کے منہ رکھے ہیں، ادھر مصطفیٰ کا تلوہ رکھا ہے. اور اعلی حضرت عرض کرتے ہیں مدینے والے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوہ تیرا. آقا آپ کے طلبوں کا وہ حسن ہے کہ یہ دیکھنے والے حسینوں کے منہ دیکھنا بھول جاتے ہیں. تو وہ جوان جس کی شادی کی پہلی رات ہے وہ تو حضور کا رخ انور دیکھ رہا ہے، چہرہ دیکھ رہا ہے. رات بیت گئی. امام الانبیاء نے نہ خود گفتگو ختم کی، دعا فرمائی حضور نے، اور آقا نے اس کی طرف دیکھا مسکرا کر فرمایا تیری تو سہاگ رات ہے، جاؤ دلہن منتظر ہوگی. اٹھ کھڑا ہوا درود پڑھتا ہوا اپنے گھر کی طرف پہنچا. گھر تھوڑا دور تھا، کچھ اور دیر ہو گئی. جا کے نا دروازے پہ دستک دی، اندر داخل ہوا دلہن کے کمرے میں. جوتے اتارے، اس کی چارپائی یا چٹائی پہ بیٹھ گیا. آدھی رات ہے، مدینہ کا شہر اور شادی کی پہلی رات. ادھر جوان کا ہاتھ بڑا دلہن کے گھونگھٹ کی طرف کہ چہرے سے کپڑا ہٹائے اور اپنی شریک زندگی سے کوئی بات کرے.
امام الانبیاء کے غلاموں قریب تھا کہ دونوں جوان جذبے آپس میں ہم کلام ہوتے، کوئی محبت بری بات کرتے۔ ادھر جوان کا ہاتھ گیا نا گھونگٹ کی طرف، ادھر مدینے کی بستی سے بلال حبشی کی آواز آ گئی۔ بلال اعلان کر رہے ہو مدینے والوں تمہیں مصطفیٰ بلا رہے ہیں، کیونکہ جہاد کے لیے آیت اتر آئی ہے۔ آقا بلا رہے ہیں، کل تم نے سروں پہ کفن باندھنے اور یار کے قدموں پہ گردنیں کٹانی ہیں، اور مدینے والوں تمہیں حضور بلا رہے ہیں۔ اور کرکٹ میچ کے لیے جمعے چھوڑنے والے جوانوں، اور گھر میں ٹی وی پر ڈرامے دیکھتے ہوئے رب کے سجدے چھوڑنے والی ماں بہنوں بیٹیوں، اور اڈوں اور بغیرتی کے ہوٹلوں پہ بیٹھ کر تاش کھیلتے ہوئے نمازیں چھوڑنے والے بوڑھوں، ادھر دیکھو، اس جوان کی سہاگ رات ہے، ابھی چہرے سے کپڑا نہیں ہٹا۔ اللہ کی عزت کی قسم، جو ہاتھ گھونگٹ کی طرف گیا تھا، بلال کی آواز آئی، ہاتھ پیچھے ہٹایا، قدم چارپائی سے نیچے اتر آئے۔ جوان نے جوتے پہنے، دیوار کی طرف گیا، تلوار لٹک رہی تھی، اسے اٹھایا، دروازہ کھول کے باہر نکلنے لگا، دلہن دوڑ کر قدموں سے لپٹ گئی، کہنے لگی جوان شادی کی پہلی رات ہے، تو نے ابھی میرے چہرے کا نقاب بھی نہیں الٹا، کوئی محبت بری بات نہیں کی، اور میرے سرتاج مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے؟ جوان نے جھٹکا دے کے دامن چھڑایا، کہا نادان لڑکی مجھے مت روک، مجھے میرے سرتاج نے بلایا۔ جوان کہنے لگا اگر تیرے سر کا سائیں میں ہوں تو کوئی میرے سر کا بھی سائیں ہے، اگر تیرا سر تاج میں ہوں تو مدینے والا میرے سر کا تاج ہے۔ جوان لڑکی بہانے تراشنے لگی، کہنے لگی جنگ تو صبح ہوگی، رات تو ٹھہر جائے۔ جوان ہنس پڑا، کہا نادان تو سہاگ رات دیکھتی ہے، میں یار کی آواز سن رہا ہوں۔ مصطفیٰ کا بلاوا آ گیا، یہ تو ایک رات ہے، ہزاروں راتیں مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان۔ جوان یہ کہہ کر حضور کی مجلس میں پہنچ گیا۔ امام الانبیاء کے غلاموں گھر پلٹ کے نہیں آیا، سیدھا حضور کے ساتھ میدان جنگ میں۔ جنگ کا تنور بھڑک اٹھا، جنگ شروع ہو گئی۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے خیمے کے باہر، اونچی جگہ پہ خیمہ لگاتے تھے، خیمے کے باہر حضور کھڑے رہتے اور تمام صحابہ پہ نگاہ رحمت ڈالتے تھے اور دیکھتے کہ کس طرح اللہ کے دین کے تحفظ کے لیے گردنیں کٹوا رہے ہیں اور کاٹ رہے ہیں، سب پہ نگاہ رحمت ڈالتے۔ مگر صحابہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، آج حضور کا انداز بدلا ہوا تھا، آج اس جوان سے نظر ہٹ نہیں رہی تھی، جدھر وہ جوان جاتا ہے نگاہ مصطفیٰ اسی کو دیکھ رہی ہے، آج آقا کہیں اور نہیں دیکھ رہے۔ اس جوان نے کئی کافر فنار کر دیے اور سر سے پاؤں تک زخمی ہو گئے، ایک نیزہ سینے سے پار ہوا تو گھوڑے سے گر گئے۔ صحابہ دوڑے قریب پہنچے، کہا جوان، تو کونیوں کے بل جسم گھسیٹ رہا تھا، کہا جوان پیاس ہے تو پانی پلا دے، بھوک ہے تو منہ میں کھجور رکھ دے۔ جوان کہنے لگا مصطفیٰ کے غلاموں، میرے آقا کے ساتھیوں، نہ مجھے پانی کی طلب نہ کھجوروں کی تمنا، میرا آخری وقت آ گیا۔ انہوں نے کہا تو کدھر جانا چاہتا ہے، جسم کیوں گھسیٹ رہا؟ کہا جس یار کے لیے سہاگ رات لٹائی تھی اسی کے قدموں میں جان دینا چاہتا۔ اگر ہو سکے تو مجھے مصطفیٰ کے قدموں تک لے جاؤ۔ اصحاب رسول اسے اٹھا کر حضور کی طرف لے جانے لگے۔ سننا جوانوں، جب اٹھا رہے تھے میرے نبی نے آواز دی اسے وہیں چھوڑ دو۔ اصحاب رسول نے عرض کی یا رسول اللہ اس کا آخری وقت ہے، یہ آپ کے قدموں میں جان دینا چاہتا۔ امام الانبیاء نے فرمایا میں جو کہہ رہا ہوں وہیں چھوڑ دو۔ کیوں؟ کہ میں اپنی امت کے جوانوں کو قیامت تک یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو میرے دین اور شریعت کے لیے سہاگ راتیں لٹا دیں مجھے ملنے وہ نہیں آتے
انہیں ملنے میں آتا ہوں. اس جوانوں اس کا مقدر دیکھو کہ جس کی طرف خود مصطفیٰ دوڑ پڑے اور امام الانبیاء قریب پہنچے اور مٹی سے آلودہ سر رسول نے اپنی جولی میں رکھ لیا اور وہ اپنی انگلیاں کہ جن کی حرکت سے ستارے وجد میں ہوتے تھے وہ اس کے بالوں میں پھرنے لگ گئے. ماتھا چوما, اس نے ایک نظر ڈالی چہرے مصطفیٰ پر اور روح پرواز کر گئی. صحابہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہم نے حضور کے چہرے پہ یہ دو رنگ کبھی نہیں دیکھے تھے. اس کی لاش حضور کی جولی میں مگر امام الانبیاء کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ کھل رہی ہے. ہم نے ہاتھ جوڑے عرض کی اللہ کے حبیب یہ دو رنگ نظر آ رہے ہیں, آنکھیں رو رہی ہیں ہونٹ مسکرا رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا رونا اس لیے آ رہا ہے بہت پیارا تھا جلدی بچھڑ گیا, بہت پیارا جوان تھا جلدی بچھڑ گیا اس لیے رونا آ رہا ہے. اور ہنس اس لیے رہا ہوں میرے صحابیوں, اللہ کی عزت کی قسم میرے اس جوان صحابی نے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا. اس نے دنیا کی ایک عورت قربان کی ہے, میرے رب نے جنت کی 70 حوریں اس کی بیوی بنا کے میدان میں اتار دی ہیں جو اس کی روح کا استقبال کرنے آئی. یہ ہے حضور کی محبت, یہ ہے کملی والے کا تعلق. جوانوں آج کرکٹ میچ کے لیے ہمارے جمعے چھوٹ گئے, ماں بہنوں بیٹیوں